بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، زندگی اور موت کے راز اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے سے ہمیں اللہ کی حکمت اور قدرت پر ایمان مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ان کا وقت وہ تھا جب بنی اسرائیل گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر ایک سفر پر نکلے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسی بستی دیکھی جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ یہ بستی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بستی کی گلیوں میں تباہ شدہ مکانات، زمین پر بکھری ہوئی ہڈیاں اور زندگی کے کسی بھی نشان کو نہ دیکھا۔ یہ ایک ویران اور خوفناک منظر تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر کیا کہا؟ پیارے ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ سوال حیرت اور غور و فکر کی علامت تھا، نہ کہ شک کی۔ یہ سوال حیرت اور غور و فکر کی علامت تھا، نہ کہ شک کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی حیرت کا جواب دینے کے لیے 100 سال تک موت دے دی۔ ان کا گدھا بھی مر گیا اور کھانے کا سامان اور پانی ان کے ساتھ ہی موجود رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے کیوں سلا دیا، کیوں عارضی موت دے دی؟ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ کیسے وہ ہر چیز کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم زمین پر بے جان پڑا تھا۔ گدھے کی ہڈیاں گل سڑ گئیں اور وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ کھانے کا سامان اور پانی تازہ رہا جیسے ابھی رکھا گیا ہو۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے پوچھا، آپ نے کتنا وقت سو کر گزارا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر 100 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو زندہ ہوتے کیسے دیکھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھے کی ہڈیوں کو جڑتے، گوشت چڑھتے اور گدھے کو مکمل طور پر زندہ ہوتے دیکھا۔ گدھے کی ہڈیاں زمین سے اٹھتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، جلد مکمل ہوتی ہے اور گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بستی کی طرف واپس گئے اور اسے آباد پایا۔ لوگ انہیں پہچاننے سے قاصر تھے کیونکہ 100 سال میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگ کیسے پہچان سکے؟ ایک بوڑھی خاتون جو حضرت عزیر علیہ السلام کی جوانی میں انہیں جانتی تھی، ان کے علم اور دعا کی بدولت انہیں پہچان گئی۔ بستی کے لوگ حیرت سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ بوڑھی خاتون ان کی شناخت کرتی ہے اور لوگوں کو ان کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اللہ پر کامل ایمان رکھنا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھنا، اللہ کی حکمت پر غور و فکر کرنا۔ پیارے ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کی ان عظیم کہانیوں میں سے ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت اور حلال رزق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے
کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ عظیم واقعہ اور لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر سکے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور امن میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔